آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ رات کے پچھلے پہر رونے کے عادی روئے، رات کے پچھلے پہر رونے کے عادی روئے، آپ آئے بھی مگر رونے کے عادی روئے۔ اس غزل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ردیف جو ہے وہ رونے کے عادی روئے، مطلب 4 لفظوں کی ردیف ہے یہ، اور ردیف غزل کے اشعار میں وہ جو آخری بند، جو آخری بات ہوتی ہے، جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے، پورے اشعار میں وہ ردیف نہیں بدلتا ہے، قافیہ بھلے ہی بدلتا رہے لیکن ردیف نہیں بدلتا ہے، وہ غزل کے ہر شعر میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس کا ردیف ہے کہ رونے کے عادی روئے، یہ آپ کو ہر شعر میں ملے گا، یہ رات کے پچھلے پہر رونے کے عادی روئے، آپ آئے بھی مگر، حالانکہ آپ آ گئے تھے، اسے رونا نہیں چاہیے تھا، وہ تو تمہارے فراق میں روتا تھا، لیکن تم آ بھی گئے تو بھی چونکہ عادت تھی انہیں رونے کی، بغیر روئے انہیں چین ملتا نہیں تھا، تو تم نہیں آتے ہو تب بھی روتا ہے، اور تم آ گئے تو بھی وہ روتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر رونے کے عادی روئے، پچھلا پہر وہ بالکل اب شب ختم ہونے والی ہے، آپ آئے بھی مگر رونے کے عادی روئے، ان کے آ جانے سے کچھ تھم سے گئے تھے آنسو، ان کے جاتے ہی مگر رونے کے عادی روئے۔ ٹھیک ہے، آ گئے محبوب، آ گئے تو جو رو رہے تھے وہ سلسلہ تھوڑا تھم گیا، پاز ہو گیا اس سے، کچھ تھم گئے تھے آنسو، ان کے جاتے ہی مگر رونے کے عادی روئے۔ پھر وہی ہوا، ان کا عادت تھی، جیسے وہ گیا پھر رونا شروع ہو گئے، ان کے جاتے ہی مگر رونے کے عادی روئے، ہائے پابندی آداب تیری محفل کی، کہ سر راہ گزر رونے کے عادی روئے۔ بھئی تیری محفل میں جو آداب ہے نا، جو پابندی لگا دی گئی کہ بھئی یہاں کوئی روئے گا نہیں، آنسو نہیں بہائے گا، تو اب بڑی بے بسی ہو گئی، محفل میں گئے تو رونے کے عادی تھے تو رونا چاہ رہے تھے، لیکن وہ پابندی آداب کے تحت وہ نہیں رو پائے۔ ہائے پابندی آداب تیری محفل کی، کہ سر راہ گزر رونے کے عادی روئے۔ اب جب محفل سے باہر آئے تو سڑک پہ ہی رونا شروع کر دیا انہوں نے، عادت تھی انہیں، کہ سر راہ گزر رونے کے عادی روئے، ایک تقریب تبسم تھی بہاراں لیکن پھر بھی آنکھیں ہوئی تر رونے کے عادی روئے۔ حالانکہ یہ باہر کا موسم جب آیا تو یہ تبسم کی ایک تقریب تھی، ایک موقع تھا کہ آدمی مسکرائے اور ہنسے اس پر یا خوشیاں منائے، ایک تقریب تبسم تھی بہاراں لیکن پھر بھی آنکھیں ہوئی تر، لیکن کیا کیا جائے، اس موقع پر بھی جب بہار آئی، جب دل میں خوشیوں کے پھول کھلے تو رونے کے عادی تھے، پھر بھی آنکھیں ہوئی نم، پھر آنکھیں نم ہو گئی، پھر بھی آنکھیں ہوئی تر رونے کے عادی روئے، درد مندوں کو کہیں بھی تو قرار آ نہ سکا، کوئی صحرا ہو کے گھر رونے کے عادی روئے۔ بھئی جنہیں درد کی لت لگ جاتی ہے، درد مند جو ہوتے ہیں، تو انہیں قرار بھلا کہاں سے آئے گا، وہ چاہے صحرا میں ہو چاہے گھر میں ہو، درد مندوں کو کہیں بھی تو قرار آ نہ سکا، کوئی صحرا ہو کے گھر رونے کے عادی روئے۔ وہ چاہے صحرا میں بھٹک رہے ہو چاہے اپنے گھر میں ہو، وہ رونے کے عادی ہیں، وہ تو روئیں گے ہی، کوئی صحرا ہو کے گھر رونے کے عادی روئے، اے فراز ایسے میں برسات کٹے گی کیوں کر، گر یوں ہی شام و سحر رونے کے عادی روئے۔ بھئی اس مرتبہ برسات آخر کٹے گی کیسے، ایک تو بارش ہو رہی ہے آسمان سے برس رہی، ایک رونے کے عادی جو ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، تو کرے تو کیا کرے آدمی، اے فراز ایسے میں برسات کٹے گی کیوں کر، گر یوں ہی شام و سحر رونے کے عادی روئے۔ غالب نے کہا کہ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، یہی حالت ہوگی کہ یہ ایک بستی ایک دن ویران ہو جائے گی۔ اے فراز ایسے میں برسات کٹے گی کیوں کر، گر یوں ہی شام و سحر رونے کے عادی روئے۔ کہتے ہیں کہ کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا، رونے کے عادی روئے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور احمد فراز کی ایک الگ شوق رنگ کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔